کرامہ سے شہدائے ملت جعفریہ کی بلندی درجات کے لیے صدر اسلام سے آج تک راہ محبت ولایت میں جان دینے والوں کے لیے بالخصوص وہ محبان آل رسول جو دنیا سے چلے گئے اور بعد میں ان کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا، اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے اور بالاخص اس عشرہ مجالس کے بانیان کے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ اخلاص تلاوت فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر وانت بالاجابت حق جدیر۔ کریم مالک، بحق محمد و آل محمد علیہ السلام، اس صف اعزاء کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جتنے عزاداران امام حسین علیہ السلام تشریف فرما ہیں، تشریف لانے والے ہیں، میرا اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما۔ میرا مالک خالق، پوری دنیا میں بالعموم اور پاکستان میں بالخصوص عزاداران امام حسین علیہ السلام کی مال، جان، عزت، آبرو، ناموس کی حفاظت فرما۔ کریم اللہ، جتنے مومنین مومنات بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو بے اولاد ہیں میرے مولا انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جنہیں اولاد دی ہے تربیت کی توفیق عطا فرما۔ پاک پروردگار، جو بے گناہ قید ہیں انہیں رہائی عطا فرما۔ میرا اللہ، بہت سارے مومنین اور علماء کرام بے گناہ قید ہیں میرا مالک، انہیں رہائی عطا فرما۔ برادر اشتیاق کاظمی صاحب کو بھی رہائی عطا فرما۔ ایک برادر عزیز پردیس میں، یورپ میں گرفتار ہیں میرا اللہ، انہیں بھی رہائی عطا فرما۔ پاک پروردگار، بحق محمد و آل محمد ہم سب کو قرآن و اہل بیت کے نوکروں میں سے قرار دے۔ کریم مالک، ہم سب کو قرآن و اہل بیت کے خدمت گزاروں میں سے قرار دے۔ ہم سب کو قرآن و اہل بیت کی تعلیمات پر عمل کرنے اور انہیں معاشرے میں رائج کرنے کی توفیق عطا فرما۔ علماء اعلام مراجع اسلام کی زندگی دراز فرما، خادمان مذہب ملت کی توفیقات میں اضافہ فرما، معرفت کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ کریم اللہ، ہمیں اور ہماری اولاد کو اور قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو مولا علی کا بہترین شیعہ اور امام حسین علیہ السلام کا بہترین عزادار بنا۔ وارث زمانہ یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما، معرفت کے ساتھ آقا کی زیارت نصیب فرما۔ میرا مولا، بحق محمد و آل محمد تمام دعا کی التماس کرنے والوں کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا فانک انت التواب الرحیم، بجاہ محمد و آلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ صلوات سارے حضرات پڑھو۔ بلند آواز سے صلوات پڑھنے سے منافقت دور ہوتی ہے، صلوات بلند آواز سے پڑھو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سامعین گرامی، روز جمعہ ہے اور روز جمعہ کے اعمال میں سے ایک افضل ترین عمل محمد و آل محمد پر صلوات بھیجنا ہے۔ بلند صلوات، اللہم صلی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولادہ واصحابہ المظلومین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائهم ملعونین من یوم عداوتهم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد فقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ صلوات سارے حضرات پڑھو۔ یا قریب آ جائیں دوست، یہ خالی جگہ چھوڑی آپ نے، کیوں کیا ہے، خراب ہے جگہ یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ قریب آ جائیں، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ ایک صلوات پڑھیے بلند آواز سے، محمد وآل محمد اللہ۔ ان بچوں کو ذرا سکون کروائیں، یا ان کو پیچھے کر دیں، یا کوئی بزرگ بیٹھے تو ان کو ذرا کنٹرول کرے۔ ایک صلوات سارے پڑھیے بلند آواز۔ سامعین گرامی قدر، حاضرین مجلس، میں نے سورہ مبارکہ مجادلہ کی ایک آیت مجیدہ کا چھوٹا سا حصہ ہے جو تلاوت کیا ہے۔ یہ آیت اس حوالے سے بڑی اہم ہے کہ اس آیت میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جن کے درجات خالق نے بلند کیے ہیں، جن لوگوں کو اللہ نے عزت و سربلندی عطا فرمائی، عزت و عظمت سے سرفراز کیا، ان لوگوں کا خالق اس آیت میں ذکر فرما رہا ہے۔ اور یقیناً آپ جاننا چاہیں گے کہ وہ کون لوگ ہیں اللہ نے جن کے درجات بلند فرمائے ہیں۔ جاننا چاہتے ہیں نا؟ ایک صلوات پڑھیں بلند آواز سے، محمد۔ ارشاد پروردگار ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ ان لوگوں کے درجات بلند کرتا ہے جو تم میں سے صاحبان ایمان ہیں۔ اللہ مومنوں کے درجات بلند کرتا ہے۔ والذین اوتوا العلم درجات، اور اللہ ان کے درجات بھی بلند کرتا ہے جنہیں علم عطا کیا گیا ہے۔ میرے محترم سامعین، خالق کی نگاہ میں قرآن مجید میں انسان کی عزت و عظمت، رفعت و بلندی کا معیار دو چیزیں ہیں: انسان مومن بھی ہو، صاحب علم بھی ہو۔ مومن بھی ہو، صاحب علم بھی ہو۔ جو بندہ مومن نہیں، خالق کی نگاہ میں اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں، اور جس کے پاس علم نہیں اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں۔ ایمان کے بعد انسان کی عزت و عظمت کا معیار کیا ہے؟ علم۔ انتہائی توجہ چاہوں گا۔ دنیا میں دیہاتی علاقہ ہے نا، آپ میری تائید کریں گے،
لوگ جانور خرید کرتے ہیں، گائے بھینس، لوگوں نے جانوروں کے بھی قیمتی ہونے کے معیار بنائے ہوئے، ایسا ہے یا نہیں؟ یہ خوبی ہو، یہ صفت ہو، سینگ ایسا ہو، دم ایسی ہو، پاؤں ایسے ہوں، رنگ ایسا ہو، یہ ساری چیزیں اس کی قیمت میں کاؤنٹ ہوتی، ایسے ہے نا؟ میرے دوستو، معلوم ہوا کہ ساری بھینسیں ایک جیسی نہیں ہوتی، ساری گائیں ایک جیسی نہیں ہوتی، ساری بھیڑ بکریاں ایک جیسی نہیں ہوتی۔ میرے دوستو، اگر جانوروں کے قیمتی ہونے کے معیار ہیں، آؤ آقا امیر المومنین علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کریں، مولا آپ فرمائیں کیا انسان کے بھی قیمتی ہونے کا کوئی معیار ہے یا نہیں؟ جانور ایک جیسے نہیں، انسان سارے ایک جیسے ہوتے ہیں۔ آقا امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، اکثر الناس قیمتا اکثرہم علما واقل الناس قیمتا اقلہم علما۔ علی مولا فرماتے ہیں ایمان کے بعد اس انسان کی قدر و قیمت سب سے زیادہ ہے جس کے پاس علم سب سے زیادہ ہے، اور اس انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں جس کے پاس علم نہیں۔ علم انسان کی عزت و عظمت و شرف کی دلیل، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ مذہب اہل بیت، مکتب اہل بیت مکتب علم ہے، مذہب اہل بیت مذہب علم ہے۔ کیوں کہا میں نے، میرا ساتھ دیجئے، کیوں کہا میں نے کہ مذہب اہل بیت مذہب علم ہے؟ اس لیے کہ دنیا کے کسی مذہب کا امام باقر العلوم نہیں ملے گا، دنیا کے کسی مذہب کا امام باب مدینہ علم نہیں ملے گا۔ اللہ نے ہمیں وہ امام عطا فرمائے ہیں، کوئی علوم نبیین کا باقر نظر آتا ہے، کوئی شہر علم نبی کا باب نظر آتا ہے۔ مکتب علم ہے مذہب اہل بیت۔ اور میرے شیعہ سنی بھائیوں، اللہ کی ذات جانتی ہے اور تاریخ گواہ ہے، جیسے عالم ہادی، جیسے عالم رہنما اللہ نے قوم شیعہ کو عطا کیے ہیں، کائنات میں کسی مذہب میں ایسے امام نہیں ہیں، کسی مذہب میں ایسے ہادی اور ایسے رہنما نہیں ہیں۔ قدردان بیٹھے ہو قدر کرنا، دنیا میں آ کے علم لینے والے اور ہیں، اللہ کی طرف سے علم لے کے آنے والے اور۔ دنیا میں آ کے علم لینے والے اور ہیں، اور اللہ کی طرف سے علم لے کے آنے والے اور۔ میں انتہائی محترم سامعین دو باتیں بڑے چیلنج سے کیا کرتا ہوں، میرا یہ دعویٰ ہے، ہمارے ائمہ میں سے، ائمہ اہل بیت میں سے کسی امام معصوم کے بارے میں کوئی ضعیف سے ضعیف روایت دکھا دے کہ ہمارے کسی امام نے کبھی کسی غیر سے مسئلہ پوچھا ہو۔ مرضی آپ کی، بولو نہ بولو، سنو ضرور، کوئی ضعیف سے ضعیف روایت کہ کسی امام معصوم نے کبھی کسی غیر سے مسئلہ پوچھا ہو، کوئی نہیں دکھا سکے گا۔ ہم دکھاتے ہیں، دنیا در بدر کی ٹھوکریں کھا کے آتی تھی علی کے دروازے پر۔ ہاں، کوئی کہتا تھا عقیلونی عقیلونی لست بخیرکم وفیکم علی ابن ابی طالب، کوئی کہتا تھا مجھے چھوڑو مجھے چھوڑو، مجھ سے کیا پوچھتے ہو جبکہ علی تمہارے درمیان موجود۔ کوئی کہتا تھا لولا علی لہلک فلاں، علی نہ ہوتے تو میں آج ہلاک ہو جاتا۔ کوئی کہتا تھا لا ابقان اللہ لمعضلۃ لیس لہا ابو الحسن، اللہ مجھے اس دن کے لیے زندہ نہ رکھے کوئی مشکل آ جائے حل کرنے والا علی نہ ہو۔ کسی امام معصوم نے کبھی کسی غیر سے مسئلہ نہیں پوچھا۔ اور دوسری بات، دوسرا چیلنج، ہمارے ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام میں سے کسی امام معصوم کے بارے میں کوئی ضعیف سے ضعیف روایت دکھا دے کہ ہمارے کسی امام نے ہمارے کسی امام سے مسئلہ پوچھا گیا ہو اور امام نے جواب کے لیے مہلت مانگی ہو۔ اللہ اکبر۔
امام نے جواب کے لیے مہلت مانگی. امام جواب میں عاجز آئے ہوں. امام کا علم نقد ہے. امام کا علم کے میدان میں بلکہ دنیا کے تمام صفات کمال و جمال جتنے بھی ہیں، امام ہر صفت میں تمام اہل زمانہ سے افضل ہوتا ہے. نہ کوئی علم میں مقابلہ کر سکتا ہے، نہ کوئی حلم میں مقابلہ کر سکتا ہے، نہ کوئی شجاعت میں مقابلہ کر سکتا ہے، نہ کوئی عبادت میں مقابلہ کر سکتا ہے، نہ کوئی سخاوت میں مقابلہ کر سکتا ہے، نہ کوئی تقوی و پرہیزگاری میں مقابلہ کر سکتا ہے، نہ کوئی معرفت میں ان کا ہم پلہ ہو سکتا ہے. ہر صفت کمال میں امام معصوم تمام اہل زمانہ سے افضل ہوتا. دوستو، علم بہت بڑا شرف ہے. وہ روایت تو آپ نے سنی، مولا علی علیہ السلام کے پاس 10 افراد آئے تھے اور 10 نے ایک ہی سوال کیا اور جواب الگ الگ مانگا. یا علی، علم افضل ہے یا مال افضل ہے؟ یہ سوال سنا نا آپ؟ یا علی، علم افضل ہے، سوال سب کا ایک اور جواب الگ الگ مانگے. پہلا ہے یا علی، علم افضل ہے یا مال؟ میرے مولا علی نے فرمایا علم افضل ہے. دلیل کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا علم انبیاء کی میراث ہے، مال فرعونوں کی میراث. علم نبیوں کی میراث اور مال فراعنہ کی میراث. دوسرا ہے یا علی، علم افضل ہے یا مال؟ مولا نے فرمایا علم افضل ہے. مولا دلیل کیا ہے؟ فرمایا مال خرچ کرنے سے کم ہو جاتا ہے، علم خرچ کرنے سے بڑھتا چلا جاتا. اگلا ہے یا علی، علم افضل ہے یا مال؟ فرمایا علم افضل ہے. مولا دلیل کیا ہے؟ فرمایا مال چرایا جا سکتا ہے، علم چرایا نہیں جا سکتا. اگلا ہے یا علی، علم افضل ہے یا مال؟ فرمایا علم افضل ہے. دلیل کیا ہے؟ فرمایا مال کی تم حفاظت کرتے ہو، علم تمہاری حفاظت کرتا ہے. اگلا یا علی، علم افضل ہے یا مال؟ فرمایا علم افضل ہے. دلیل کیا ہے؟ فرمایا مال بے وفا ہے، علم وفادار ہے. مال جیب سے نکلتا ہے تو فائدہ دیتا ہے، علم تمہارے پاس رہتے ہوئے تمہیں فائدہ دیتا. توجہ چاہ رہا ہوں. مولا امیر جواب دیتے چلے گئے. مولا نے فرمایا تم تو 10 افراد ہو، ہاں تم 10,000 بھی ہو نا، ہر بندہ علم کی فضیلت پر نئی دلیل مانگے، علی ہر سائل کے جواب میں علم کی فضیلت پر نئی دلیل ذکر کر. علم نور ہے، علم روشنی ہے. سرکار دو عالم نے فرمایا تھا خیر الدنیا والآخرت مع العلم، دنیا اور آخرت کی بھلائی علم کے ساتھ. علی مولا کا کیا خوبصورت جملہ. ہاں یہ جملہ آپ نے سنا، لطف لیجئے گا. یہ 10 دلیلیں جو تھیں نا وہ تو اپنے مقام پر. نہج البلاغہ میں دوستو ایک ایسا جملہ ہے علی مولا کا، میں جب بھی پڑھتا ہوں نا یقین کیجئے مجھے اتنا سرور آتا ہے، اتنا لطف آتا ہے، کیف اور مستی چھا جاتی ہے مولا کے اس جملے میں. اور میں اب دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہاں کھیوے والی میں اور اطراف سے آئے ہوئے علم دوست احباب مومنین کتنا لطف لیتے ہیں مولا علی کے اس جملے کا. جناب امیر المومنین نہج البلاغہ میں ایک مقام پہ فرماتے ہیں کہ کفا بالعلم شرفا ان یبدعیہ من لا یحسنہ ویفرح بہ اذا نسب الیہ. علی مولا فرماتے ہیں اگر علم کی فضیلت پر کوئی دلیل نہ ہو، علم کی عظمت کے لیے اتنی ساری بات کافی ہے، جاہل کو بھی عالم کہہ دو تو خوش ہو جاتا ہے. ہاں علم کی فضیلت پر اتنی دلیل کافی ہے کہ جاہل کو بھی عالم کہہ دو تو
خوش ہو جاتے. ہاں اب جیسے مولانا صاحب مجھے کہہ رہے تھے علامہ اخلاق شیرازی، تو مجھے تو پتہ میں علامہ نہیں ہوں. علامہ کوئی معمولی بات ہے؟ علامہ کا مطلب ہے بہت بڑے علم والا. ہاں ہماری تو مجہولات زیادہ ہیں، معلومات تو بہت تھوڑی. ہم تو طالب علم ہیں مکتب اہل بیت کے. ایک حدیث میں آقا نے فرمایا، حدیث معصوم ہے، نحن العلماء وشیعتنا متعلمون. آقا فرماتے ہیں عالم ہم ہیں، ہمارے شیعہ طالب علم ہیں. طالب علم ہے. ہاں لیکن علامہ انہوں نے کہا مجھے تکلیف نہیں ہوئی، مجھے تو خوشی ہوئی، مجھے علامہ دنیا کہتی ہے. اس لیے مولا علی فرمایا آپ کو بھی کوئی کہہ دے جی بڑا علم ہے لوگوں کے پاس، تو آپ ناراض ہوں گے یا خوش؟ بولو. مولا علی فرما رہے ہیں علم کی نسبت سے کوئی ناراض نہیں ہوتا. علم شے ایسی ہے، علم جس جاہل کی طرف بھی نسبت دے دی جائے علم کی تو وہ جاہل بھی خوش ہوتا ہے. اور اگلا جملہ سنیے لطف لینا، فرمایا وَقَفَا بِالْجَهْلِ زَمًّا أَن يَبْرَأَ مِنْهُ مَنْ هُوَ فِيهِ. آقا فرماتے ہیں جہالت کی مذمت پر کوئی دلیل نہ ہو، جہالت کی مذمت کے لیے اتنی ساری بات کافی ہے، جاہل کو بھی جاہل کہہ دو تو ناراض ہو جاتا ہے. ہاں ایسا ہے یا نہیں؟ جاہل کو بھی کسی کو کہہ دو تو جاہل ہے، وہ کہے گا تو بڑا عالم ہے. ایسا ہے نا؟ یعنی جہالت اتنی بری شے کہ جاہل بھی نہیں چاہتا کہ جہالت کو کوئی میری طرف منسوب کرے. یہ علم کا شرف ہے، یہ علم کی عظمت ہے. اور میرے محترم سامعین، امیر المومنین علیہ السلام وہ ایک جملہ معروف سنا آپ نے، علم کا ایک قطرہ، علم کا ایک قطرہ جہالت کے سمندر پہ بھاری ہے. ایک قطرہ علم جہالت کے سمندر پر بھاری. علم نور ہے، علم عظمت ہے، علم عزت ہے، علم شرف ہے، علم دولت ہے. لیکن نہج البلاغہ میں ایک اتنی خوبصورت تعبیر ہے مولا علی علیہ السلام کی، انسان جھوم اٹھتا ہے. مولا امیر فرماتے ہیں العلم حیات والجہل ممات. علم زندگی ہے، جہالت موت ہے. علم زندگی ہے، جہالت. وہ میرے محترم سامعین، ہمارے تمہارے نزدیک زندگی اور موت کا میزان الگ ہے، علی مولا کی نگاہ میں زندگی اور موت کا میزان الگ ہے. ہم کسے زندہ سمجھتے ہیں؟ جس کی نبض چل رہی ہو. ہم کسے زندہ سمجھتے ہیں؟ جس کا دل دھڑک رہا ہو. ہم کسے زندہ سمجھتے ہیں؟ جس کے سانس کا سلسلہ جاری ہو. نبض رک گئی، دل کی دھڑکن خاموش ہو گئی، سلسلہ سانس منقطع ہو گیا، ہم نے کہا یہ مر گیا، آؤ آقا کی بارگاہ میں لے چلوں. مولا سے پوچھتے ہیں آقا آپ کی نگاہ میں زندہ کون ہے اور مردہ کون؟ تو علی مولا ارشاد فرماتے ہیں الناس موتا واہل العلم احیاء. علی فرماتے ہیں میری نگاہ میں سب لوگ مردہ ہیں، کوئی زندہ ہے تو صاحب علم زندہ ہے. العالم، مولا امیر المومنین کا جملہ، العالم حی وان کان میتا والجاہل میت وان کان حیا. علی مولا فرماتے ہیں عالم مر بھی جائے تو مردہ نہ سمجھو، وہ زندہ ہے، اور جاہل زندگی کے باوجود زندہ نہ سمجھو، وہ چلتی پھرتی لاش ہے، وہ زندہ نہیں. علم زندگی ہے. اور یاد رکھ انسانوں کی انفرادی حیات بھی علم سے وابستہ ہے، اجتماعی حیات بھی علم سے وابستہ ہے. وہ لوگ زندہ ہیں جن کے پاس علم ہے، وہ قومیں زندہ ہیں جن کے پاس علم ہے. الحمدللہ ایک فرد متوجہ بیٹھا، مجھے بھی عرض کرتے ہوئے لطف آ رہا ہے.
مولا میر نے فرمایا اصل زندگی علم ہے، لوگ علم کی وجہ سے زندہ ہیں۔ ایک خوبصورت سوال ہے کہ اگر لوگ علم کی وجہ سے زندہ ہیں تو علم کن کی وجہ سے زندہ ہے؟ لوگ علم کی وجہ سے زندہ ہیں، علم کن کی وجہ سے زندہ ہے؟ اس سوال کا جواب آقا امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں عطا کیا ہے، اور مولا امیر نے عظمت آل محمد پر ایک خطبہ ہے امیر المومنین علیہ السلام کا، اور اس خطبے میں آل رسول کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے میرے آقا نے فرمایا ہم عیش العلم و موت الجہل، فرمایا لوگ علم کی وجہ سے زندہ ہیں، علم آل محمد کی وجہ سے زندہ ہے۔ ہم عیش العلم، یہ جملے ہیں، ہم عیش العلم و موت الجہل۔ مولا امیر فرما رہے ہیں آل محمد ہیں جو علم کی زندگی ہیں، جہالت کی موت ہے۔ علم کی زندگی ہیں، مولا علی کے شیعہ تشریف فرما ہو، میرے آقا سے کسی نے پوچھا انسان کا سب سے بڑا دوست، فرمایا علم، اور انسان کا سب سے بڑا دشمن، فرمایا جہالت۔ علم سے بڑھ کے انسان کا دوست کوئی نہیں، جہالت سے بڑھ کے انسان کا دشمن کوئی نہیں۔ مولا امیر سے کسی نے پوچھا یا علی اگر آپ کے سارے دشمن آپ کے سامنے اکٹھے کر دیں تو سب سے پہلے کس دشمن کو ختم کریں گے؟ فرمایا جہالت کو۔ فرمایا سب سے پہلے جہالت کو ختم کروں گا، اس لیے کہ سب سے بڑا دشمن انسان کا اس کی جہالت۔ ہائے ہائے ہائے۔ لیکن امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک خوبصورت جملہ سنو گے؟ میرے آقا نے فرمایا لو علمتم ما فی طلب العلم لطلبتموہ ولو بصفق المحج وخوض اللجج۔ امام سجاد علیہ السلام فرما رہے ہیں اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ طلب علم میں کیا عظمت ہے، طلب علم میں کیا فضیلت ہے، تو تم علم کو حاصل کرتے، اپنی جان پر کھیل کر، خون کا دریا عبور کر کے بھی تم علم کو حاصل کرتے۔ یہ بھائی اٹھاؤ کس کا یہ فون خراب کر رکھ، صلوات پڑھیں بلند آواز سے۔ اگر تمہیں پتہ چل جائے طلب علم میں کیا ہے، خون کے دریا عبور کر کے بھی تم علم کو حاصل کرتے۔ شیعو تم پہ کرم ہے اللہ کا، اللہ نے امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں مجلس کی صورت میں ایک مکتب عطا کر دیا جو مکتب علم ہے۔ بتاؤ کہیں دنیا کے کسی اور مذہب میں ایسی دانشگاہ ہے، ایسا مدرسہ ہے، ایسی یونیورسٹی ہے؟ ہاں، دنیا کے جو ادارے ہیں، دنیا کے جو سکول ہیں، ان کی شرائط کیا ہیں آپ جانتے ہیں؟ یہ ایسی انوکھی دانشگاہ ہے، ایک ایسا انوکھا مکتب ہے جس میں بچے بھی ہیں، جس میں جوان بھی ہیں، جس میں بوڑھے بھی ہیں، جس میں عورتیں بھی ہیں، جس میں مرد بھی ہیں، ہر سن و سال کا تعلق رکھنے والا فرد اس مکتب میں موجود ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر فرد اپنی ظرفیت اپنی بساط کے مطابق کچھ لے کے جاتا، لے کے جاتا۔ یہ حسین ابن علی کا صدقہ ہے، گلی گلی گھر گھر کوچا کوچا وہ مدرسہ کھل گیا ہے۔ میرا یہ دعویٰ ہے قوم شیعہ کے پاس جتنی بھی معلومات ہیں مذہب کے بارے، آئمہ کے بارے، اہل بیت کے بارے، تاریخ کے بارے، دین کے بارے، 95% معلومات اسی مجلس حسین کا صدقہ ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ یہ اسی مجلس امام حسین علیہ السلام کا صدقہ ہے۔
خوش نصیب ہیں جو وقت نکالتے ہو مجلس کے لیے، اور نہ چھوڑیے اس مجلس کو، یہ ایک امانت ہے۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اسلاف نے یہ امانت ہم تک پہنچائی، مجلس حسین کا راستہ دکھایا، عزا خانہ شبیر میں ہمیں لے کے آئے، اب ہم نے یہ امانت اگلی نسلوں کو منتقل کرنی۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، میں ایسے گھرانوں کو جانتا ہوں، ایسے گھرانوں کو، ماں باپ مومن شیعہ، اولاد دشمن اہل بیت بن گئی، اولاد راہ اہل بیت کو چھوڑ چکی۔ اور میں نے جو تحقیق کی مجھے بڑا تعجب ہوا کہ ایسا ہوا کیوں؟ ایک دن مجلس میں لے کے نہیں گئے، ایک دن بھی مجلس میں اولاد کو لے کے نہیں گئے۔ آج سکول کالج کا، باہر کی دنیا کا، اور خصوصاً یہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، توجہ کر رہے ہو؟ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے۔ مولا امیر المومنین کا ایک جملہ ہے بڑا خوبصورت، چونکہ معصوم کی نگاہ تو قیامت تک کے حالات پر ہے۔ ہاں، میرے مولا کا ایک جملہ ہے، میرے آقا فرماتے ہیں اپنی اولاد کی تربیت اپنے زمانے کے تقاضوں پر نہ کرو، جو تیری اولاد کا زمانہ ہے اس زمانے کے تقاضے کے مطابق تربیت کرو۔ ہاں، اب آ گیا نیٹ کا زمانہ، اور اب آ گیا سوشل میڈیا کا دور، اور اتنا فاسٹ اور اتنا تیز زمانہ۔ اب اگر تم کہو کہ نہیں جی ہمارے زمانے میں تو سلیٹ ہوتی تھی اور تختی ہوتی تھی، اور اسی طریقے سے بچے پڑھیں، تو مقابلہ نہیں کر پائیں گے اس دنیا کا۔ آج میں عرض کر رہا ہوں، اگر مجلس حسین میں اپنی اولاد کو نہیں لاؤ گے، اگر عزا خانہ شبیر میں اپنے بچوں کو نہیں لاؤ گے، اگر اس مجلس اور عزاداری کی راہ نہیں دکھاؤ گے اپنی اولاد کو، تو اتنا پروپیگنڈا ہو رہا ہے تشیع کے خلاف اور شیعت کے خلاف، اور اتنے ذہنوں میں زہر بھرا جا رہا ہے کہ ان کا جواب اسی مجلس سے ملنا ہے، ان کی تلافی اسی مجلس سے ہونی ہے، اور مجلس میں لاؤ گے نہیں، ان کا علاج ہوگا نہیں، ہوگا کیا؟ وہ زہر دشمنی اہل بیت کی صورت میں ظاہر ہوگا۔ خدا جانتا ہے دشمن کے ساری تدبیروں، دشمن کے سارے ہیلوں کا توڑ عزاداری حسین، مجلس حسین غنیمت جانو۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کی مجلس میں، وقت تیزی سے گزر گیا ہے، میں آل محمد کا تھوڑا سا ذکر کروں۔ آل محمد کا سارا گھرانہ عالم گھرانہ ہے، ہاں، اور پتہ ہے سارے عالم گھرانے میں عالم آل محمد کا لقب جس ہستی کو ملا وہ والی خراسان، شہنشاہ عرب و عجم، امام رضا علیہ السلام۔ انتظامیہ سے گزارش یہ تھوڑی سی دھوپ ہے لیکن ڈسٹرب کرتی، کل بھی ایسے ہوا، آج بھی ایسے ہوا، تو مہربانی کریں اس کو تھوڑا سا کل سے انتظام کر دیں، یا پھر ممبر آگے پیچھے کر لیں، یا کوئی چادر یہاں لٹکا دیں۔ شاید انہوں نے کوشش تو کی ہے، لیکن جب انہوں نے چادر لگائی ہوگی ممکن دھوپ وہاں ہو، اب سورج تو وہاں نہیں رکا نا، وہ تو حرکت کرتا، تو اس وقت دیکھ لیں کہ کہاں سے آ رہی ہے، تو تھوڑا سا اس کو بہتر کر لیں، ایک صلوات پڑھ دیں بلند آواز۔ میں وہ مولا امیر المومنین سے سنیے مولا امیر المومنین سے کسی نے پوچھا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے؟ مولا نے حق کی تعریف کی تو کہتا ہے سائل مولا باطل کیا ہے؟ فرمایا واضح ہو گیا،
جب حق کا پتہ چل گیا جو حق کے علاوہ ہے وہ باطل ہے، جب عالم کا پتہ چل گیا آپ کو جو عالم کے علاوہ ہے وہ جاہل ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ آل محمد امام رضا علیہ السلام کا لقب۔ 25 شوال یا بعض روایات کے مطابق 15 شوال، 25 شوال کو امام صادق علیہ السلام کی شہادت ہے، اور 11 ذیقعد یہ امام رضا علیہ السلام کی ولادت ہے۔ 15 دن ہو گئے، 25 سے 11 تقریباً 15 دن کا فاصلہ۔ امام صادق علیہ السلام کی شہادت کے 15 دن بعد امام رضا علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ امام صادق علیہ السلام بستر شہادت پر تھے، اس وقت امام نے ایک حسرت کی، میرا اللہ کاش مجھے اتنی مہلت مل جاتی کہ میں عالم آل محمد کی زیارت کر کے دنیا سے جاتا، شہنشاہ عرب و عجم، میں زیارت کر کے دنیا سے جاتا۔ آپ جانتے ہیں وقت زیادہ نہیں رہا، آپ جانتے ہیں کہ میں ٹھیک 2 بجے بیٹھ جاتا ہوں، 2 بجے آپ محبت فرمائیں، چند دن ہیں گزر جائیں گے، پر وقت تشریف لے آئیں، اگر 5 منٹ پہلے آ جائیں گے میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ مامون نے امام رضا علیہ السلام کو ولی عہد بنایا تھا، عباسیوں نے اعتراضات کیے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تمہارے بعد خلافت اور حکومت اولاد فاطمہ کو منتقل ہو جائے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، فرمایا فرزند زہرا جیسا کوئی قابل فرد ہے تو لاؤ مقابلے میں۔ مقام مرو میں امام رضا علیہ السلام سے مناظرے کے لیے ایک دن طے ہوا، میں امام رضا علیہ السلام کا وہ تھوڑا سا مناظرہ سنانا چاہتا ہوں، آقا کے وہ علمی مقام کو سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ہوا کیا، بعض مورخین نے یہ لکھا، مامون نے پوری دنیا سے مختلف مذاہب کے علماء جمع کیے مرو میں امام رضا علیہ السلام سے مقابلہ کرنے کا۔ پوری دنیا کے مختلف مذاہب، جس میں مسلمان مذاہب بھی، غیر مسلم مذاہب بھی، دہریے تھے، زرتشت تھے، سابعین تھے، ستارہ پرست تھے، محدثین تھے، فلسفی تھے، متکلمین تھے، نہ جانے کون کون سے مذاہب، جتنے مذہب تھے اس وقت سارے مذہب کے علماء، یہودی آئے، عیسائی آئے، دہریے آئے، سارے مذاہب کے علماء اکٹھے کیے کہ امام رضا کو اگر عاجز کر دیں میں ولی عہدی سے انہیں الگ کر دوں۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ ہرسمہ ابن عیون جو حضرات زیارات کے لیے گئے ہو، مشہد سے باہر ایک پہاڑی پہ آقا کے اس غلام کی قبر ہے، مزار ہے، جناب ہرسمہ کو جب پتہ چلا کہ دنیا کے مختلف مذاہب کے علماء اکٹھے ہو رہے ہیں تو ہرسمہ امام علیہ السلام کو خبر دینے کے لیے آیا، دوڑتا ہوا، ہانپتا کانپتا ہوا آیا، فرزند رسول ایک اہم خبر ہے۔ مولا نے فرمایا کیا خبر ہے؟ آقا مامون نے پوری دنیا سے مختلف مذاہب کے علماء کو اکٹھا کیا ہے آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے۔ فرمایا تو پھر ہرسمہ اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ کہتا ہے مولا میں تو اس لیے آیا ہوں آپ کو اطلاع دوں کہ آپ بھی تیاری کر لیں۔ سرکار رضا علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا ہرسمہ تیری امامت کے متعلق یہی معرفت ہے؟ فرمایا ہرسمہ امام دنیا میں تیاری کا محتاج نہیں، امام کا علم نقد ہے، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ اللہ نے دنیا کائنات کی ہر شے کا علم امام مبین میں رکھا ہے۔ عرض کرتا ہے مولا مجھے یہ پریشانی نہیں ہے۔ کیا پریشانی ہے؟ مولا مجھے پریشانی یہ ہے
ممکن ہے آپ جو ان کو جواب دیں قرآن و سنت سے، ممکن ہے آپ کی وہ دلیلوں کو رد کر دیں۔ آقا نے فرمایا ہاں، اگر میں قرآن اور حدیث سے جواب دوں تو رد کرنے کا حق رکھتے ہیں، لیکن سننا مولا نے فرمایا ہرسواں اگر میں ان کی باتوں کو اور ان کے سوالوں کا جواب انہی کی کتابوں سے دوں پھر تو ان کے لیے کوئی راہ فرار نہیں ہوگی۔ بس دنیا سے علماء جمع ہو گئے، دن طے ہو گیا، دربار سج گیا، اور مامون نے امام علیہ السلام کو مرعوب کرنے کے لیے کہا کہ کوئی حضرت کے استقبال کو نہ اٹھے، کوئی دربار کے پردے نہ ہٹائے تاکہ حضرت کو مرعوب کیا جا سکے۔ دربار سج گیا، علماء جمع ہو گئے، مامون نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ امام رضا علیہ السلام کو بلاؤ کہ دربار اور علماء آپ کے انتظار میں ہیں۔ اب مامون کا غلام پہنچا سرکار رضا علیہ السلام کے پاس، میرے آقا نے فرمایا تم جاؤ میں آتا ہوں۔ امام رضا علیہ السلام نے اب دربار جانے کی تیاری شروع کی۔ تیاری کیا تھی؟ پیغمبر کی قبا زیب تن کی، پیغمبر کا امامہ سر پہ رکھا، پیغمبر کی عبا دوش پر لی، پیغمبر کی نعلین زیب پا کی، پیغمبر کا عصا ہاتھ میں لیا۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہوں کہ رضا مصطفیٰ بن کے دربار کی طرف چلے، رضا مصطفیٰ بن کے دربار کی طرف چلے۔ دربار کے دروازے پر پہنچے، ہوا نے بڑھ کے پردے ہٹائے، فرزند زہرا نے پہلا قدم دربار کے اندر رکھا، پیشانی مبارک سے وہ نور ساتے ہوا کہ خود مامون تعظیم کے لیے مجبور ہو کے اٹھا۔ مامون کا اٹھنا تھا، پورا دربار فرزند زہرا کی تعظیم کے لیے کھڑا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، گھبرا تو نہیں رہے حضرات؟ مامون نے اپنے پہلو میں امام رضا علیہ السلام کو جگہ دی۔ سب سے پہلے جو تفصیل سے اس مناظرے کو پڑھنا چاہے وہ بہار الانوار کا رخ کرے، اور بہار میں تفصیل سے یہ سارا مناظرہ موجود ہے، اور عیون اخبار رضا میں یہ سارا مناظرہ موجود ہے۔ مامون نے اپنے پہلو میں جگہ دی۔ سب سے پہلے 10 یہودی علماء سامنے آئے۔ راس الجالوت ان کا سب سے بڑا عالم تھا، امام کے سامنے آئے، اور ان کی زبان تھی عبرانی، تو ظاہر پھر ترجمان ہوتے تھے۔ راس الجالوت نے مامون سے کہا کہ یہ تو عربی زبان ہے اور ہماری زبان عبرانی ہے، تو ان سے مناظرہ گفتگو کیسے ہوگی ہماری؟ امام رضا علیہ السلام نے اس کی بات سن لی۔ مامون کے جواب دینے سے پہلے سرکار رضا علیہ السلام نے راس الجالوت کو خطاب کر کے ایک جملہ فرمایا، راس الجالوت تو بے شک اپنی جہالت کا اعتراف کر، تجھے عربی نہیں آتی، تو بے شک اپنی جہالت کا اقرار کر، لیکن جہالت کو ہماری طرف منسوب نہ کر۔ جب عبرانی میں گفتگو امام نے کی، راس الجالوت حیران ہو گیا، فرزند رسول آپ عبرانی زبان ہماری زبان بھی جانتے ہیں۔ فرمایا سن، امام اللہ کی طرف سے مخلوقات کے لیے حجت ہوتا ہے، جو محجوج کی زبان نہیں جانتا وہ حجت کیسے بن سکتا؟ صرف انسانوں کی زبان نہیں، جانوروں کی زبان بھی۔ بہار میں مرحوم میسی نے اس روایت کو ذکر کیا، امام رضا علیہ السلام منبر پہ تشریف فرما تھے، ایک چڑیا آئی،
امام کے سامنے پر پھڑپھڑا رہی تھی، چوں چوں کر رہی تھی، چڑیا اڑی، امام رضا علیہ السلام اس کے پیچھے چلے۔ لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ چڑیا نے کچھ آقا سے کہا ہے اور امام اب اس کے پیچھے جا رہے۔ لوگوں نے پوچھا فرزند رسول یہ چڑیا کیا کہہ رہی تھی؟ میرے مولا نے فرمایا میرے پاس فریاد لے کے آئی تھی اور چڑیا کہہ رہی تھی فرزند رسول گھونسلے میں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ایک سانپ انہیں کھانے کے لیے بڑھ رہا ہے، آپ حجت خدا ہیں میرے بچوں کی حفاظت فرمائیں۔ امام ہوتا ہی عالم بکل لغت من لغات الدنیا، دنیا کائنات میں بولی جانے والی ہر زبان کو امام سمجھتا ہے، چرند پرند کی زبان کو امام سمجھتا ہے۔ یہودی علماء سے گفتگو شروع ہوئی، سرکار رضا علیہ السلام نے ان کی زبان میں پہلا سوال کیا، 10 یہودی علماء سامنے بیٹھے، تورات ان کے ہاتھوں میں۔ سرکار نے سوال کیا یہودی علماء بتاؤ تورات کے حافظ ہو یا ناظرہ پڑھنا جانتے ہو؟ اللہ جانتا اسی سوال نے انہیں مبہوت کر دیا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کافر مبہوت ہو کر رہ گئے۔ رسول جالوت کہتا ہے ہم تو ناظرہ پڑھنا جانتے ہیں، ہمیں تورات حفظ نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا یہودی علماء ایسا کرو فلاں سفر نکالو، جس طرح قرآن کی تقسیم ہے نا، پارے ہیں، سورتیں ہیں، جو تورات کی اور بائبل کی جو تقسیم ہے وہ سفر کہلاتے تھے، پہلا سفر، دوسرا سفر، تیسرا سفر۔ انتہائی توجہ چاہوں گا، سرکار رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ فلاں سفر نکالو، میں زبانی پڑھتا ہوں تم تورات سے دیکھو۔ یہودی علماء نے تورات کو کھولا، امام رضا علیہ السلام نے پڑھنا شروع کیا، ایک رکوع کے لگ بھگ جب تورات کو پڑھا، اب سرکار نے فرمایا یہودی علماء تمہیں اس کتاب کا واسطہ اور اس کتاب کے لانے والے نبی موسیٰ کا واسطہ، سچ سچ بتانا جو کچھ میں نے پڑھا تورات میں ہے؟ بھرے دربار میں یہودی علماء نے اقرار کیا جو کچھ آپ نے پڑھا دربار میں ہے۔ پھر سرکار رضا نے فرمایا یہودی علماء تمہیں اس کتاب کا واسطہ اور اس کتاب کے لانے والے نبی موسیٰ کا واسطہ، سچ سچ دربار کو بتاؤ کیا جو کچھ میں نے پڑھا اس میں میرا حلیہ بیان نہیں کیا گیا؟ اللہ اکبر، میرا حلیہ بیان نہیں ہوا کہ نبی آخر الزمان کا 8واں جانشین ہوگا، جن کا حلیہ یہ ہوگا، جن کے شمائل یہ ہوں گے، جن کا لباس یہ ہوگا، جن کی شکل و صورت یہ ہوگا، بے شک آپ کا حلیہ بیان ہوگا۔ خدا جانتا یہودی علماء نے تورات کو ایک طرف رکھا، حضرت کی عظمت کا اقرار کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں فرزند رسول اپنے نانا کا کلمہ بھی پڑھا، اپنے نانا کا دین بھی سکھا۔ یہودی علماء سے اپنی حقانیت کا کلمہ پڑھوایا امام رضا علیہ السلام۔ یہودیوں کے بعد عیسائی آئے، جاسلیک، سب سے بڑا ان کا پادری تھا عیسائیوں کا جاسلیک۔ جاسلیک سامنے آیا اور سرکار سے ایک سوال کیا، اور وہ سوال کیا جس سوال پہ وہ بڑے بڑے مسلمانوں کو لاجواب کر چکا تھا، اور سوال یہ کیا کہ کیا آپ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے ہیں؟ مولا نے فرمایا بے شک مانتے ہیں۔ ہاں، انجیل کو کتاب خدا مانتے ہیں؟ فرمایا بے شک مانتے ہیں۔ اب جاسلیک نے چالاکی کیا کی، کہنے لگا اس کا معنی یہ ہے آپ بھی عیسیٰ کو نبی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، آپ بھی انجیل کو کتاب خدا مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کی نبوت ہو گئی متفق علیہ، ہاں تمہارا بھی اتفاق ہے، ہمارا بھی اتفاق ہے، لیکن محمد مصطفیٰ کی ایک صلوات پڑھیں آقا کی ذات، ان کی نبوت تم نبی مانتے ہو، ہم نہیں مانتے، لہذا ان کی نبوت ہو گئی اختلافی،
عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت ہو گئی اتفاقی، یہ کامن سینس ہے، اس اصول کی بنیاد پر دنیا میں فیصلے ہوتے ہیں، لہٰذا جو اتفاقی ہے وہ لے لو، جو اختلافی ہے وہ چھوڑ دو۔ توجہ چاہ رہا ہوں، سرکار رضا علیہ السلام نے فرمایا جاسلیک یاد رکھ، اگر تو یہ بات کرتا ہے یاد رکھ، ہم اس عیسیٰ کی نبوت کے قائل ہیں جس نے محمد کے آنے کی بشارت دی ہے۔ ہم اس عیسیٰ کو نبی مانتے ہیں جس نے مصطفیٰ کے آنے کی بشارت دی ہے، ہم اس انجیل کو کتاب خدا مانتے ہیں جس میں مصطفیٰ کے آنے کی بشارت درج ہے۔ تیرا عیسیٰ اور ہے، ہمارا عیسیٰ اور ہے۔ تیرا عیسیٰ وہ ہے جس نے آنے کی بشارت نہیں تھی۔ جاسلیک کو لاجواب کیا، اپنی عظمت کا کلمہ پڑھوایا۔ کیا کروں، وقت نہیں رہا، بس دو جملے ذکر مصیبت کے عرض کرتا ہوں۔ 28 رجب کو بہن بھائی نے اکٹھا مدینہ چھوڑا تھا۔ خاندان عطرت و طہارت کی دو محترم و معزز بیویاں، جب پتہ چلا نا کہ حسین سفر پہ جا رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی پھوپھی جناب ام ہانی قریب آئیں، فرمایا بیٹا حسین تو سفر پہ جا رہا ہے؟ جی پھوپھی اماں۔ بیٹا کچھ دنوں کے لیے سفر ملتوی نہیں کر سکتا؟ کیوں پھوپھی اماں کیا ہوا؟ فرمایا بیٹا حسین میں نے آل محمد کے گھرانے میں عجیب دستور دیکھا ہے، جب بھی اس گھرانے پہ کوئی مصیبت آئی ہے قوم جنات کی عورتوں کا نوحہ میں نے سنا ہے، ان کے رونے کی آوازیں میں سنتی ہوں۔ تیرے نانا کا جنازہ اٹھا، قوم جنات نے گریہ کیا، تیری ماں زہرا کا جنازہ اٹھا، ان کے نوحے کی آوازیں میں نے سنی، تیرے بابا کا جنازہ اٹھا، پھر انہوں نے گریہ کیا، تیرے بھائی کا جنازہ اٹھا۔ بیٹا تو سفر کی تیاری کر رہا ہے، میں قوم جنات کے نوحے سن رہی ہوں، میں ان کے رونے کی آوازیں سن رہی ہوں، میرا دل ڈرتا ہے کہیں آل محمد پہ پھر کوئی اور مصیبت نہ آ جائے، بیٹا کچھ دنوں کے لیے سفر ملتوی کر دو۔ فرمایا پھوپھی اماں نانا کا دین نہیں بچتا اگر حسین یہ سفر نہ کرے۔ پھوپھی اماں یہ سفر ناگزیر ہے، مجھے یہ سفر کرنا ہے۔ نانی پھوپھی کو تسلی دی۔ اب جناب ام سلمہ ام المؤمنین ام سلمہ امام حسین کی نانی، یہ وہ بی بی ہیں جنہوں نے بچوں کی طرح امام حسین کو پالا ہے، عصا کے سہارے چلتی چلتی قریب آئیں۔ حسین بیٹا میں نے سنا ہے تو سفر پہ جا رہا ہے؟ جی نانی اماں۔ فرمایا بیٹا میں تمہیں سفر سے روکتی نہیں، جس طرف تمہارا جی چاہے چلے جانا، لیکن عراق کا سفر اختیار نہ کرنا۔ کیوں نانی اماں؟ فرمایا حسین بیٹا میں نے تیرے نانا سے سنا ہے عراق پر ایک سرزمین ہے جسے کربلا کہتے ہیں، اور تیرے نانا نے مجھے یہ بتایا تھا کہ کربلا کے میدان میں بلا جرم و خطا 3 دن کا بھوکا پیاسا میرا حسین ذبح کر دیا جائے گا۔ بیٹا کربلا کا عراق کا سفر اختیار نہ کرنا۔ اس وقت عرض کی نانی اماں میرے نانا نے تو آپ کو کربلا کی خبر دی ہے، نانی اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو کربلا دکھا سکتا ہوں۔ یوں انگلیاں میرے آقا نے فضا میں بلند کیں، سرزمین کربلا سمٹ کے سامنے آئی۔ امام حسین نے تعارف کرانا شروع کیا، نانی وہ دیکھ رہی ہو دریائے فرات بہہ رہا ہے، نانی یہ وہ کنارہ ہے جہاں میرے عباس کے بازو کٹیں گے،
نانی یہ وہ مقام ہے جہاں علی اکبر کے کلیجے میں برچھی لگے گی، نانی وہ مقام ہے جہاں میرے قاسم کا لاشا پامال ہوگا، نانی وہ مقام ہے جہاں علی اصغر کے گلے میں تیر لگے گا، نانی یہ وہ جگہ ہے جہاں میں ذوالجناح سے اتروں گا۔ ایک ایک شہید کی مقتل دکھائی، اعجاز امامت سے خاک کربلا کو اٹھایا اور نانی کے حوالے کی۔ نانی اماں جہاں نانا کی دی ہوئی خاک رکھی ہے اسی شیشی میں اس خاک کو بھی رکھ لیجئے، اور نانی اماں جب تک خاک خاک رہے سمجھنا آپ کا حسین زندہ ہے، اور جب یہ خاک خون تازہ میں تبدیل ہو جائے سمجھنا حسین مارا گیا۔ عزادارو چلے گئے امام حسین مکہ، اور مکہ سے کربلا۔ جناب ام سلمہ کا معمول تھا ہر نماز کے بعد شیشی کو اٹھا کے دیکھتی تھی، خاک خاک نظر آتی تھی، دل مطمئن رہتا تھا میرا حسین زندہ ہے، میرا حسین زندہ ہے۔ عزادارو آ گیا عاشور کا دن، نماز عصر کا وقت تھا، جناب ام سلمہ آرام کر رہی تھی، عالم خواب میں رسول اللہ کی زیارت ہوئی، لیکن آج انداز عجیب تھا، پیغمبر کے سر سے امامہ اترا ہوا، پیغمبر کی زلفوں میں خاک، پیغمبر کی ریش میں خاک، اور زارو قطار روتے ہوئے عرض کیا رسول اللہ آپ کی یہ کیفیت کیسے؟ فرمایا ام سلمہ تو سو رہی ہے، میرا حسین کربلا میں مارا گیا، اور میرا حسین ذبح ہو گیا، اور میں اپنے بیٹے حسین کی قبر تیار کر کے کربلا سے آ رہا ہوں۔ ام سلمہ خواب سے اٹھی، دوڑ کے شیشی کو دیکھا، خون تازہ ابل رہا تھا، واہ محمدہ واہ حسینہ واہ علیہ، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔